بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سر، دو چار بڑی اہم خبریں۔ ایک تو تھانہ شاہدرہ لاہور میں بغاوت کا ایک بڑا مقدمہ درج ہوا ہے جو آج کی ہماری لیڈ سٹوری ہے۔ دوسرا پی ڈی ایم کے معاملات طے ہوتے نظر آ رہے ہیں، 18 اکتوبر کو جلسہ ہوگا کراچی، کوئٹہ کی بجائے کراچی میں۔ اور تیسرا کرونا کے حوالے سے جو حفاظتی اقدامات ہیں ان کو یقینی بنانے کی بہت اشد ضرورت ہے کیونکہ سردی آ رہی ہے، لہر دوبارہ اٹھ سکتی ہے۔ لیکن پروگرام کا آغاز ہم سر کرنے جا رہے ہیں جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے، جن کی آج سالگرہ ہے۔ 5 اکتوبر 1952 کو پیدا ہوئے تھے، آج وہ 68 سال کے ہو گئے۔ 68 سال کے ہو گئے۔ تو ہماری طرف سے، ہمارے ناظرین کی جانب سے، شامی صاحب کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان کو سالگرہ مبارک ہو۔ ناظرین کو اپنی مرضی ہے لیکن ہماری طرف سے ان کو سالگرہ مبارک۔ بالکل۔ دیکھیں، عمران خان صاحب جو ہے نا، ایک ایسی شخصیت ہے جن کو آپ پاکستان کی تاریخ میں نظر انداز نہیں کر سکیں۔ بالکل۔ دیکھیں، سیاسی جماعت بنانا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ سب کانٹیننٹ میں 2 جماعتیں بنی، ایک آل انڈیا کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ۔ اور پاکستان بننے کے بعد بڑی مشکل سے اشروں کے بعد ایک کانگریس کے مقابل ایک بی جے پی جو ہے ابھر کے سامنے آئی، بڑی محنت کے بعد۔ اور پاکستان میں مسلم لیگ کا ایک حصہ کٹا اور عوامی لیگ جو ہے وہ وجود میں آئی۔ تو مسلم لیگ اور پھر عوامی لیگ اور مغربی پاکستان جو آج پاکستان جو آج کا ہے، یہاں تو پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی۔ تو بدقسمتی سے پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو بنگلہ دیش میں پھر عوامی لیگ نے اقتدار سنبھالا، یہاں پیپلز پارٹی، یہاں پیپلز پارٹی۔ تو پھر مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے گرد سیاست گھومتی رہی۔ ہاں جی، اور پھر آئے عمران خان صاحب، اور عمران خان صاحب نے پھر اس میں 20-22 سال کی محنت کے بعد اور مشقت کے بعد اور ناقابل یعنی ایک یقین کوشش اور جد و جہد کے بعد ایک تیسری پارٹی جو ہے وہ قائم کرنے میں کامیاب ہوئے، پاکستان تحریک انصاف۔ اور آج پھر وزیر اعظم۔ دیکھیں، جو پہلا انتخاب ہے جس میں انہوں نے حصہ لیا، جی، اس میں وہ 7 کی 8 نشستوں سے انہوں نے یعنی الیکشن لڑا تھا اور 1 نشست پر وہ کامیاب ہوئے تھے میرا خیال ہے۔ جی، اور پھر جو 2018 کے 5 سے لڑے، 5 سے کامیاب ہوئے۔ اور یہ فرق آیا۔ پھر انہوں نے بالآخر دیکھیں 2013 میں ایک سائزیبل یعنی ایک اپوزیشن کے طور پر ایمرج کیے، جی، اور بالآخر 2018 میں حکومت قائم کی، وزیر اعظم بنے۔ آج وہ وزیر اعظم پاکستان ہے۔ ان پر آپ تنقید کریں یا ان کی تعریف کریں، ان سے اتفاق کریں یا ان سے اختلاف کریں، ان کی شخصیت کا انکار نہیں کر سکتے، ان کی جد و جہد کا انکار نہیں کر سکتے، اور جو ایک ان کے اندر مادہ ہے آگے بڑھنے کا، اپنی بات پر کھڑا رہنے کا، قائم رہنے کا، یہ انہیں باقی رہنماؤں سے بڑا ممتاز کرتا ہے یہ والا معاملہ۔ وہ ان کو یہاں تک لے کر آیا ہے، اور آج بھی جو ان کے حامی ہیں بالکل کھڑے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے، جبکہ ان کے مخالف وہ بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ان کا خیال یہ، ان کی آرزو یہ ہے کہ ایک دن نہیں، ایک لمحے بھی ان کو حکومت کرنے کا حق نہ دیا جائے۔ چلیں، ہم یہ خواہشات دیتے ہیں سر۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو سالگرہ مبارک، اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند رکھے اور پاکستانی سیاست میں سرگرم رکھے، کیونکہ سیاسی عمل جو ہے وہی قوموں کی توانائی کا سبب بنتا ہے۔ یہ بات تو آپ کی درست ہے، یہیں سے تو میرا اعتراض شروع ہوتا ہے۔ سیاسی عمل جاری رہنا چاہیے، سیاسی عمل جاری رکھیں جتنا رکھنا ہے، تنقید کریں جتنی کرنی ہے، اختلاف کیجئے جتنا کرنا ہے، لیکن یہ جو نیا کارنامہ ہے یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ بغاوت کے مقدمے درج ہوتے رہتے ہیں پاکستان میں۔ تاریخ ہے، آپ بیان بھی کریں گے، بھٹو صاحب کے دور میں نیب ہو گئی، یا ضیاء صاحب کے دور میں ایم آر ڈی ہو گئی، فاطمہ جناح صاحبہ بھی ہو گئی، لیکن یہ کیا بھٹو صاحب کے دور میں نیب کہاں سے آ گئی؟ پی این اے۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ پہلی بار
ریاست آزاد جموں و کشمیر کے ایک منتخب وزیر اعظم، ان کا تعلق جس مرضی پارٹی سے ہو، تحریک انصاف سے ہو، چاہے برسر سلطان محمود صاحب ہوں یا عتیق صاحب ہوں مسلم کانفرنس، کوئی بھی ہو، ریاست آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج ہوا ہے لاہور کے تھانہ شاہدرہ میں۔ گو کہ اس مقدمے میں 2 سابق وزیر اعظم بھی ہیں، شاہد خاقان عباسی، نواز شریف صاحب، مریم نواز، اور 40 سے زائد لیگی رہنما بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 3 جرنیل، سابق جرنیل، 3 قادر بلوچ صاحب، عبدالقیوم صاحب اور ترمذی صاحب جو ہیں، تو یہ اپنی جگہ۔ تو پھر آپ یہ کہتے ہیں نا، تو اب تو اس میں تو سب برابر ہو گئے نا، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہے۔ سر یہاں یہ رواج رہا ہے، لیکن بندہ ہو محتاج و غنی ایک ہوئے۔ اب یہ کل کو جب یہ سرخی لگے گی کسی انگریزی اخبار میں بین الاقوامی سطح پر یا بھارت میں کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا جو وزیر اعظم ہے اس کے خلاف تھانہ لاہور میں یہ مقدمہ درج ہوا، تو بتائیں مجھ جیسے جو کشمیر ان پہ کیا بیتے گی، مجھے بتائیں۔ راجہ جو ہیں ہمارے راجہ صاحب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم، وہ تقریر سن رہے تھے نواز شریف صاحب کی، یہ ان کا تائید کی اور تقریر سنی، یہ لکھا ہے مسلم بدر سے۔ جی، بدر رشید صاحب جو شہری ہیں، بدر رشید صاحب ایک شاہدرہ کے رہنے والے گمنام شہری ہیں۔ پیشے کے بارے میں ایف آئی آر میں لکھا ہے درج نہ ہے، ان کا کیا پیشہ ہے معلوم نہیں، ہاں جی، کہاں ان کی سکونت ہے اور معلوم یہ نہیں۔ تاریخ جب یہ رپورٹ ہوا یہ مقدمہ تو یہ 2:25 پر کل کی تاریخ میں رات، انہوں نے جو نواز شریف صاحب نے مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی سے ایڈریس کیا اس پر مقدمہ درج اور کیا، سینٹرل کمیٹی سے جو ایڈریس کیا، دونوں کے اوپر بات کی گئی ہے، اور اس میں ایک دفعہ 124 ہے۔ سر 11 مختلف دفعات درج ہیں اس ایف آئی آر میں جو ایک صفحے پر مبنی ہے، اور اس کی ڈیٹیل بڑی لمبی چوڑی ہے، لیکن ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سابق چیف جسٹس پولیس نے ایف آئی آر درج کرنے کی بجائے مقدمہ درج کر لیا۔ جی پہلے ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی، پھر تفتیش و تحقیق ہوتی، پھر کوئی اس طرح کی نوبت آتی، لیکن بہرحال یہ بڑا دلچسپ مقدمہ ہے، یعنی تاریخی اہمیت ہو گئی ہے اس کی۔ بالکل ہوگی، آج تک آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کی، اور یہاں جو تھانے دار صاحب ہیں اور ایک گمنام شہری ہیں، انہوں نے پرچہ کٹوایا ہے اور غداری کا الزام لگایا ہے، اور پاکستان کے منہ پر، ماتھے پر ایک داغ لگا دیا ہے، کلنک کا ٹیکہ لگا دیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آزاد کشمیر جو ہے نا، بھٹو صاحب کے دور میں جب بار بار عدالتیں ضمانت لے لیتی تھیں تو کئی لوگ یہاں سے قیدی بنا کے وہ دلائی کیمپ لے جائے گئے آزاد کشمیر میں، کیونکہ آزاد کشمیر میں پاکستانی قانون اور پاکستانی عدالت کی ریٹ نہیں ہے۔ آزاد کشمیر ایک آزاد ریاست ہے، صحیح، اور وہاں تاکہ پاکستانی عدالت وہاں پہنچ نہ سکے، لیکن یہاں یہ ہے کہ راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہے وہ صرف جموں کشمیر تقریر سننے کی پاداش میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل جلسہ ہوگا اگر موچی دروازے میں یا وہاں کراچی کارساز میں، تو جو لاکھوں افراد یا ہزاروں افراد جو سنیں گے ان پر بھی پرچہ کٹوا دیا جائے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے قانونی طور پر۔ نہیں، اس کا قانونی طور پر بھی جائزہ لیتے ہیں، سعد رسول صاحب، منصور اوان صاحب، 2 ممتاز ماہرین قانون ہیں، وہ بھی اپنی گفتگو کا اظہار کریں گے، لیکن ابھی ہمیں سر جوائن کیا ہے سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر جناب سید منظور گیلانی صاحب نے، ان سے ہم بات کریں۔ گیلانی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ شامی صاحب۔ گیلانی صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ گیلانی صاحب یہ بڑی عجب صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ لاہور میں ایک تھانے میں بغاوت کا یا غداری کا مقدمہ درج ہو گیا ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ قانونی طور پر آپ کیا رائے ہے آپ کی، کس طرح کی یہ حماقت کی گئی ہے؟ شامی صاحب بہت مہربانی، شکریہ، آپ کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا اور آپ کے حوالے سے باقی دوستوں کے ساتھ بھی۔ یہ افسوسناک صورتحال پاکستان میں شروع سے چلی آ رہی ہے، انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ رشوت کے اوپر تو میرے خیال میں 8-9 سال سے بھی شروع ہو جاتی ہے، بلوغت کی عمر 18 سال سے شروع ہو جاتے ہیں، تو اب تو 75 سال کے ہو گئے ہیں، اب تو میرے خیال میں بالغ ہو جانا چاہیے، ان چیزوں سے باہر نکل آنا چاہیے۔ یہ تو اخلاقی بات تھی۔ جہاں تک قانونی بات ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے خلاف جو کیس رجسٹر کیا ہے وہ ایک ایمپلیکس کے طور پہ کیا ہوا ہے، نواز شریف کے ساتھ جوڑ کے کیا ہوا
ہوگا. بیسیکلی اس کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے. اعانت مجرمانہ اعانت مجرمانہ کی ضرورت کیا ہوا ہے. اعانت مجرمانہ ہو یا اصل مجرم ہو, اس کے خلاف کوئی بھی جو چیپٹر 6 ہے پینل کوڈ کا, جس کے تحت 121 سے لے کے 130 تک جس میں دفعات بھی آتی ہیں, جو لگی ہیں اس میں, جو ضابطہ وہی لگی ہے اس میں, وہ ضابطہ دیوانی کے سیکشن 196 کے تحت وہ فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کی سینکشن یا ان کی کمپلینٹ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بھی درج نہیں کر سکتا. ان کی اس کے بغیر کوئی کاغذ بھی دے سکتا, نہ کوئی کیس بھی دے سکتا. کہ بھائی تو بڑا سمپل سا اس کا جواب ہے. جہاں تک آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا تعلق ہے, یعنی یہ جو مقدمہ ہے آپ کے خیال میں وفاقی یا صوبائی حکومت کی اجازت, پیشگی اجازت کے بغیر درج ہی نہیں ہو سکتا. ایک بات تو ایگزیکٹلی بالکل کچھ نہیں کر سکتا جب تک فیڈرل گورنمنٹ کی یا پروونشل گورنمنٹ کی یا اس کی طرف سے ایتھرائز کسی اتھارٹی کی پرمیشن نہ ہو کیس رجسٹر کی. چیپٹر 6 کے پینل کوڈ کے کسی آفینس کے تحت کیس رجسٹر نہیں ہو سکتا اور نہ پروسیکیوشن ہو سکتی. یہ تو سارے ملزم جو ہیں ان کے بارے میں یہ بات ہو گئی نا. اب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا جہاں تک تعلق ہے, مجھے ایک بات بڑی افسوس سے کہنے پڑتی ہے. عقیدتاً تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پاکستانی شہری ہوں, لیکن آئینی طور پہ میں پاکستانی شہری نہیں ہوں. اگر میں نہیں ہوں تو میرا پرائم منسٹر بھی نہیں ہے. تو پہلے تو ہمارے مقام کا تعین کیا جائے کہ ہم کیا ان کو پرازیکیوٹ کریں, پرائم منسٹر پاکستان کی طرف پھانسی لگائیں, جس کے تحت جو قانون بنتا ہے ضرور کریں. لیکن یہ کہ پہلے ہمارے مقام کا تعین کریں. تو اس کو مذاق نہ بنائیں, مہربانی کریں. آپ پاکستانی قوم سے میں گزارش کرتا ہوں, بھلے گورنمنٹ والے ہوں یا گورنمنٹ سے باہر, اس وقت ریاست آزاد کشمیر جو ہے, جموں آزاد کشمیر کی آزاد ریاست کے جو سربراہ ہے, جو وزیر اعظم ہے, ان پر کوئی مقدمہ پاکستان میں قانونی طور پر درج نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اگر وہ آفینس وہاں لوکل کوئی آفینس کرتے ہیں, قتل ان سے ہو جاتا ہے, کوئی چوری کا مقدمہ ہو جاتا ہے, لوکلی جو مرضیاں کرتے رہے, آئین کے تحت جو پروٹیکشن ہے وہ الگ طور پہ حاصل ہے. لیکن آزاد کشمیر کیونکہ پاکستان کے آئین کے تحت پاکستان کا حصہ نہیں ہے, مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے, نہیں ہے. اس کا مقام کا تعین کریں, اس کے بعد سارے ملک کے ساتھ جیسا ڈیل کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی کریں. اس کی آپ کے خیال میں جس نے درج کیا ہے ان کو کیا سزا ملنی چاہیے اس کی؟ ان کو تو میرے خیال میں تو بغاوت کی سزا ان کو ملنی چاہیے اس بات کی کہ بھئی ان لوگوں نے ایسے قانون کو اور آئین کو کیسے مس انٹرپریٹ کیا, اور ایسے علاقے کو جو علاقہ پاکستان کی تاریخ میں ہی نہیں آتا ہے, اس علاقے کے وزیر اعظم کی توہین کی ہے, پوری قوم کی توہین کی ہے, جو غلبہ جو رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں, حالانکہ پاکستانی نہیں ہے آئین کے تحت. تو ان کی اگر یہ توہین کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو ابھی فیصلہ کرنا باقی ہے. وہ فیصلہ کرنے سے پہلے سوچیں کہ 100 بار کہ بھئی ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. ٹھیک سر, بہت شکریہ. گیلانی صاحب کا ایک نقطہ نظر تھا جو انہوں نے بیان کیا ہے. مطابق آزاد کشمیر جو ہے نا, قانونی طور پر آزاد کشمیر ایک آزاد ریاست, جی, اور یہ پورا جو آزاد کشمیر ریاست جموں کشمیر پوری جو ہے اس کو ریپریزنٹ کرتی ہے یہ آزاد حکومت. اور یہ ایک معاہدے کے تحت پاکستان کے ساتھ اس کا دفاع وہ پاکستان کی ذمہ داری ہے. کچھ پاکستان کے فرائض ہیں اس کے حوالے سے, لیکن اس کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے. وزیر اعظم آزاد کشمیر پر پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا. جس شخص نے یہ حرکت کی ہے, جو مقدمہ درج کرایا ہے, جس نے درج کیا ہے, جس نے اس کی شہ دی ہے, ان پر غداری کے مقدمات قائم ہونے چاہیے اور سخت سزا ملنی چاہیے. کہ یہ جو آج تک انڈیا کی حکومت, کسی انڈین جو عدالت یا تھانہ جو ہے وہ نہیں کام کر سکتا, اس کو جرت نہیں ہو سکی کہ یہ کام مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے خلاف کرے, جو یہاں یہ کر کے دکھا دیا گیا. میں اب رد عمل آپ کو سنا رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے اس پر کیا رد عمل دیا. یہ تو ہم نے بات کی پرٹیکولرلی جو پرائم منسٹر آزاد کشمیر ان کے حوالے سے, لیکن اس میں چونکہ 2 وزراء اعظم بھی شامل ہیں, صاحب, ایک مریم نواز بھی ہیں, 40 سے زائد لیگی رہنما بھی شامل ہیں جن کا ایف آئی آر میں تفصیل سے درج ہے. تو اس پر رد عمل کیا دیا شاہد خاقان عباسی صاحب نے, ذرا وہ دیکھیے. اکثر پاکستان کی سیاسی تاریخ رہی ہے, یہ اس میں ایک اور بدنما داغ کا اضافہ ہے. یہ
बगावत जो है ये पिंडी कॉन्स्पिरेसी से भी कई गुना बड़ी है, अगरतला साजिश केस से भी बड़ी है, और इससे पहले जो पाकिस्तान में बगावत के इल्ज़ाम लोगों पर लगाए गए उन सब में इसका मुनफरद मकाम है कि वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, लेफ्टिनेंट जनरल, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर जो पाकिस्तान चलाया करते थे आज सारे बगावत के मुर्तकिब हो गए। अगर तुम में हिम्मत है तो बदर रशीद का सहारा ना लो, बदर रशीद का सहारा ना लो, आओ अपने नाम पर्चे में दर्ज कराओ। अगर आइन की बात करना बगावत है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। अगर इलेक्शन में धांधली के खिलाफ बात करना बगावत है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। अगर इस करप्ट हुकूमत को घर भेजने की बात है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। सियासी मैदान में मुकाबला करना है तो आओ, हम हाजिर हैं। हथकड़ी लगानी है, हथकड़ी लगा लो, हिम्मत है तो लगाओ हथकड़ी। ये तो रद्द-ए-अमल है जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब का, लेकिन यहाँ पर चूंकि पंजाब सरकार की हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो फैज़ुल हसन चौहान साहब ने इस मुकदमे के इंदराज के बाद क्या मुतालबा किया वो भी सुनना बड़ा अहम है। देखिए, आइन के अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं होगी, उनके खिलाफ बात नहीं होगी। और फिर करे भी वो कि जो खुद मुजरिम है खरबों डॉलर की, तो जनाब आप बताएं इसके बाद उनको 21 तोपों की सलामी दी जाए, या उनके गले में फूलों का हार पहनाया जाए, या उनका रेड कारपेटेड इस्तकबाल किया जाए, उनके ऊपर पर्चे ही होंगे। ये ची करें, पी करें, ये जनाब कंटेनर पे चढ़ें, ये खंभों पे चढ़ें, ये खंभे की तारों पे चढ़ें, ये दरख्तों पे चढ़ें, ये केटू की पहाड़ी पे चढ़ें, या ये यूएनओ के पास जाएं, या ये किसी के पास भी जाएं, ना करप्शन के केसेस के अंदर इनको रिलीफ मिलेगा और ना इनको एनआरओ मिलेगा। इस बात के हामी है कि गिरफ्तारियां होनी चाहिए इन मुकदमात की वजह से। अब इत्तला कुछ ये हमने भी कोशिश की मालूम की जा सके, कुछ ऐसी खबरें मौसूल हुई हैं कि इस मुकदमे की बुनियाद पर कुछ गिरफ्तारियां हो भी सकती हैं आने वाले चंद घंटों में या 1-2 दिनों के अंदर अंदर। बैरिस्टर साद रसूल साहब ने हमें ज्वाइन किया, मुमताज़ कानूनदान, उनसे भी बात करते हैं। साद रसूल साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और बैरिस्टर मंसूर अवान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, मुमताज़ कानूनदान। आप दोनों का जी बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। साद रसूल साहब, ये 11 दफात लगी हैं जी इस मुकदमे में, ये वैसे बगावत या जो मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ने की साजिश या मुल्क की तश्कील की मजम्मत और इसके वकार को ख़त्म करने की हिमायत, ये दफात लगी हैं, उसके तनाजुर में ये जो इल्ज़ाम लगा दुरुस्त साबित होता दिखाई देता है आपको? देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि मैं ये गुजारिश करता चलूं कि प्रिंसिपली जो स्पीच करना, कोई भी तकरीर करना, फैजुल हसन चौहान साहब ने इस हद तक एक छोटी सी बेसिक बात तो दुरुस्त की कि हमारे आर्टिकल 19 जो आइन का फ्रीडम ऑफ स्पीच का आर्टिकल है, उसके अंदर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर करना जो है उसकी ममानत है, जुडिशरी के खिलाफ भी ममानत है, इसी तरह इस्लाम के खिलाफ भी ममानत है। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि अगर कोई उस आर्टिकल की वायलेशन करके कोई जुडिशरी या आर्मी के खिलाफ कोई तकरीर कर दे तो आर्टिकल 19 की ही वायलेशन जो है उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा कायम नहीं हो सकता। तो ये आइन का इफेक्टिव मतन नहीं है। अब हम जो दीगर इस एफआईआर के अंदर जो शिकें लगी हैं वो कुछ पीपीसी से, हाँ जी, कुछ पीपीसी की शिकें लगी हैं और साथ ही साथ जिसको प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट कहते हैं उनकी लगी है, क्योंकि ये तकारीर जो हैं ये सोशल मीडिया और टेलीविजन के ऊपर कुछ नशर की गई। साथ साहब, ये अभी हम मंजूर गिलानी साहब से बात कर रहे थे, वो कहते थे कि ये मुकदमा भी दर्ज करने के लिए सूबाई या कौमी हुकूमत से इजाजत लेना जरूरी है। क्या आप इससे मुत्तफिक है? देखिए, मुख्तलिफ दफात लगाई गई हैं। जो तो ट्रीजन या एस्पिनाज के केसेस होते हैं उसके अंदर हुकूमत से इजाजत लेना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो हुकूमत के खिलाफ या रियासत के खिलाफ केस होता है और वो इजीली, मतलब उसको किसी आसानी से बगैर किसी वजह के दायर नहीं किया जाता। तो जो ट्रीजन और एस्पिनाज के केसेस हैं मुख्तलिफ कवानीन के नीचे, उसके अंदर तो हुकूमत से इजाजत लेने की जरूरत है। लेकिन ये जो दफात लगाई गई हैं 120B, 121, 121A, 123,
ان تمام کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ حکومت سے اسپیسیفک اجازت دی جائے. میں پھر سے واضح کرتا چلوں کہ تھوڑی سی ہم دو مختلف باتیں کر رہے ہیں. جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ پرائمریلی ریلیٹ کرتی ہیں کہ لوگوں کو انسائٹمنٹ کی گئی ہے ریاست کے خلاف نکلنے کی, ٹو ویج وار اگینسٹ پاکستان, ٹو کوسچن دا سوورینٹی آف پاکستان. اس طرح کی دفعات لگائی گئی ہیں کہ لوگوں کو انسائٹ کیا گیا ہے یہ کام کرنے کے لیے. یہ اور اصل میں اسپیناج کرنا یا اصل میں غداری کرنے میں تھوڑا سا مختلف, تھوڑا سا فرق ہے. آنے والے دنوں کے اندر دیکھنا یہ پڑے گا, اور اس کیس کا متن بھی ایفیکٹولی اس چیز کے اوپر بہت حد تک میرے خیال انویسٹیگیشن میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا ان تقاریر کی ایک یہ بات کہ انٹینشن تھی کہ واقعی حکومت کے ریاست کے خلاف انسائٹمنٹ آف وائلنس ہو یا ریاست کے خلاف کوئی کنسپریسی ہیچ کی جائے. پہلے تو انٹینشن بھی دیکھنی پڑے گی, اور ساتھ ہی ساتھ دوسری بات کہ کیا ان تقاریر اور ان کے بعد فالو اپ کی چیزوں کی وجہ سے کیا واقعی ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسے طبقے کو انسائٹ کیا گیا ہے جو اب ریاست کے اداروں اور ریاست کی سالمیت کے خلاف سڑکوں پہ نکل کھڑے ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں. یعنی تنقید میں اور منافرت میں یا نفرت انگیزی میں ایک فرق تو روا رکھا جائے گا یا اشتعال دلانے میں. جی میں صرف شامی صاحب پھر سے ایک دفعہ واضح کرتا چلوں کہ تنقید کرنی ہمارے ریاست کے اداروں کے خلاف یا جوڈیشری کے خلاف یا کسی کے خلاف, اس کی بھی آئین کے اندر ممانت ہے آرٹیکل 19 کے نیچے, آئین کے نیچے. لیکن اس ممانت کا جو کانسیکوینس ہے وہ ضروری نہیں کہ غداری کا مقدمہ ہو. تو ہم اس وقت آرٹیکل 19 سے تھوڑا آگے جا چکے ہیں. جو ایف آئی آر درج کروانے کا جنہوں نے درج کروائی تو اس کے اندر موقف یہ لیا گیا ہے کہ صرف جو سپیچ کی وائلیشن ہے, آرٹیکل 19 کی وائلیشن ہے, صرف وہ نہیں ہوئی بلکہ لوگوں کو اس انٹینشن سے کہ یہ ریاست کے خلاف یا ریاست کے اداروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور کوئی وائلنس کریٹ کریں یا سڑکوں پہ نکلیں اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کریں, اس انٹینشن سے یہ تقریر کی گئی تھی جس کا کچھ ایفیکٹ بھی ہوا ہے, جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں کی سالمیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ اس کے اندر ایفیکٹو بات. اچھا, میں ایک بریک لے رہا ہوں جی, ساتھ ہی رہیے گا. میں نے منصور عوان صاحب سے بھی بات کرنی ہے. سر آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد ہم اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے کہ مزید کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اس کیس کے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. تھانہ شاہدرہ لاہور میں بغاوت کا ایک بڑا مقدمہ درج ہوا ہے جس میں 2 سابق وزراء اعظم مریم نواز صاحبہ سمیت 40 سے زائد پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا. بیرسٹر سعد رسول صاحب اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز قانوندان جناب منصور عوان صاحب نے. منصور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ مقدمہ درج ہو گیا, آگے طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں مقدمہ بہت ہی آپ اس کے مندرجات پہ غور کریں تو مقدمہ میں جو سنگین دفعات شامل کی گئی ہیں جن کی سزائیں 7 سال سے لے کر سزائے موت تک ہے, اور یہ تمام جو دفعات ہیں ان میں یہ قابل دست اندازی پولیس ہے, یعنی کاگنیزیبل ہے اور نان پیڈیبل ہے, یعنی اس میں گرفتاریاں ہو سکتی ہیں اور اس کے اندر ضمانت ملنے کے امکانات بھی کم ہوں گے. اور لیکن یہ تو ہوگا آگے کا پروسیس کہ اب انویسٹیگیشن ہے, پولیس ہے, اس نے لوگ گرفتار کرنا ہے, کیا کرنا ہے وہ تو وہ دیکھے گی. آپ اگر اس کے متن کو دیکھیں تو مجھے کچھ تھوڑی سی حیرت ہے اس کے متن پر. وہ کیسے؟ قانونی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو کمپلیننٹ ہے وہ پولیس کو جا کر یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی تقاریر کے ذریعے پاکستانی عوام کو بالخصوص اپنی پارٹی ممبران کو پاکستان کے مقتدر اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسایا. جی اب ایک پروویژن ایسی ہے جو دفعہ لگا کوڈ, اب یہ وہ دفعہ ہے جو انسائٹمنٹ آف میوٹنی سے ریلیٹڈ ہے, بغاوت پہ اکسانے سے ریلیٹ کرتی ہے, اور اس کے اندر اسپیسیفکلی جو کلوز اے ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ مسلح افواج کے افسران یا ان کے جوانوں کو بغاوت پر اکسائیں تو پھر وہ پروویژن لگتی ہے. الزام یہاں پہ یہ ہے کہ اپنی پارٹی کے رہنماؤں کو بغاوت پر اکسایا ہے. اب پارٹی کے رہنماؤں کو بغاوت پر اکسانا 505 میں کیسے آتا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتی. آپ یہ دیکھیں کہ مگر منصور صاحب ایک بات بتائیے مجھے کہ مقدمہ یہ اسی طریقے سے درج ہونا چاہیے تھا کیا کہ کوئی شخص, گمنام شخص کوئی درخواست لے کے چلا جائے اور ایک پاکستان کے جو بڑے
معزز شہری ہیں، بلکہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، سابق جرنیل ہیں، وزراء ہیں، ان کے خلاف آپ اور سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے خلاف اس طریقے سے آپ پرچہ کاٹ دیں، مقدمہ درج کر دیں؟ کیا یہی پروسیجر ہوتا ہے؟ شامی صاحب، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آپ کی آرگنائزیشن میں اگر کوئی شخص 50,000 روپے کا غبن کر لے تو وہ سیکشن 406 کے نیچے وہ بھی 7 سال کی اس کی سزا ہے اور اس کے اوپر FIR ہو سکتی ہے. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی آرگنائزیشن کا جا کر وہ FIR کرانے جائیں گے تو وہ FIR درج نہیں ہوگی. اس کا انہوں نے ایک پروسیس رکھا ہوا ہے کہ جب کوئی کمپلیننٹ جاتا ہے کسی ایسے مقدمے کے لیے جہاں پہ سزا جو کاگنیزیبل ہو، نان بیلیبل ہو، یعنی 7 سال سے اوپر سزا ہوتی ہو، تو اس کے اوپر وہ پہلے جو SP انویسٹیگیشن ہے وہ پہلے اس کے اوپر اپنی ایک پریلیمنری خود جانچ کرتا ہے کہ اس کے اوپر FIR ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. وہ دونوں پارٹیز کو بلا لیتا ہے، وہ دونوں پارٹیز کو بلا لیتا ہے، کمپلیننٹ کو بھی بلا لیتا ہے اور جس کے خلاف ہوتی ہے اس کو بھی بلا لیتا ہے. تو یہ ہے جو ان کے SOPs ہیں اس وقت. آپ مجھے حیرت اس بات پر ہے، دیکھیں 20 سپٹمبر کو ایک وقوع ہوا ہے جو پہلی تقریر ہے اور پھر 1 اکتوبر کا جی، اور FIR درج ہو رہی ہے 4 اور 5 اکتوبر کی درمیانی شب کو صبح 2:25 پر. ایگزیکٹلی یہ لکھا ہے. تو یہ ایسے حالات میں یہ درج ہو رہی ہے. اور آپ نے جانی صاحب ٹھیک کہا، آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم، یعنی آزاد جموں کشمیر وہ ہے جو آئینی طور پر پاکستان کا حصہ نہیں ہے، آئینی طور پر پاکستان کی ریاست کا حصہ نہیں ہے. ایک آزاد حکومت ہے وہاں پہ، اس کے وزیر اعظم 3 ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، 2 سابق وزرائے اعظم اور ایک بڑی سیاسی جماعت کی تقریباً تمام مرکزی لیڈرشپ ہے اس کے اندر. تو یہ ایسے لوگ بھی نہیں ہیں کہ جن کو آپ نے ان کو سب کو آپ نے 120 جو کنسپریسی ہے یا اعانت جرم کی جو دفعہ ہے اس میں شامل کیا ہے، اور اس کی سزا بھی وہی ہے جو باقی ان جو جرم ہے، جس میں بغاوت بھی ہے، جس میں پاکستان کے خلاف جنگ پہ اکسانا بھی ہے، اور جس میں سائبر ٹیررزم بھی شامل ہے. وہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کی سیکشن 10 ہے. تو بہت سنگین نوعیت کی دفعات ہیں جو اس میں شامل کی گئی ہیں. تو یہ اتنا لائٹلی، اتنا کیجولی ہو جانا تو میرے لیے تو بڑی شدید حیرت کی بات ہے کہ جہاں پہ ایک عام 50,000 کی جو ہے وہ غبن ہو جائے، یا 50,000 چھوڑے، اگر اس میں 50 لاکھ بھی ہو تو اس پر بھی نہیں ہوتی FIR اس طرح درج. تو یہ تو بہت ہی سنگین نوعیت کے مقدمے. دیکھیں نا، یہ ایک جملہ ساتھ ساتھ بڑا اہم لکھا ہے ساتھ ساتھ منصور صاحب اس FIR میں لکھا ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ وہ سزا یافتہ ہیں تو صحیح. آگے لکھا ہے کہ جی وہ لندن میں بیٹھ کر ایک سوچی سمجھی سازش مجرمانہ کے تحت پاکستان اور پاکستان کے مقتدر اداروں کو بدنام کرنے کی غرض سے نفرت آموز اور اشتعال انگیز تقاریر کر رہا ہے. مجرم نے اپنے خطابات میں، جو 2 خطابات آپ نے ذکر کی ان کا حوالہ دے کہا کہ ہمارے دشمن ملک انڈیا کی ڈکلیئر پالیسی کی تائید میں کیے یہ بیانات دیے انہوں نے، تاکہ پاکستان کا نام FATF کے آئندہ اجلاس میں گرے لسٹ میں ہی رہے. ملزم نواز شریف کی تقاریر کا بنیادی مقصد پاکستان کو عالمی برادری میں تنہا کرنا اور پاکستان کو روگ اسٹیٹ ڈکلیئر کرنا ہے. جی، اس میں میں اگر ایڈ کروں جی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے تو میں جوش خطابت تو نہیں کہوں گا بیکاز لکھی ہوئی تحریر ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ اس سب کا جو بار ثبوت ہے وہ اب پروسیکیوشن کے اوپر ہونا ہے. ان کو یہ سب ثابت کرنا ہے کہ وہ جو اس میں ملزمان ہیں انہوں نے یہ جو سازش کی ہے اور یہ پاکستان کو روگ اسٹیٹ ڈکلیئر کرانے کی سازش ہے. FATF کے آئندہ اجلاس میں یہ چلیں، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آزاد صاحب اور منصور صاحب، سر میرے پاس وقت انتہائی محدود، یہ موضوع کل تک بھی اٹھا رکھیں گے کیونکہ کئی اور سیاسی معاملات نہیں ہیں. حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو تقاریر پر پابندی کا معاملہ تھا درخواست ناقابل سماعت نواز شریف صاحب کی تقریروں نشر نہ کی جائیں. انہوں نے وہ جو درخواست مسترد کر دی ہے اور کہا ہے کہ یہ کسی دوسرے فورم پر لے کے جائیں، وہ فورم اویلیبل پیمرا کے پاس جا سکتے ہیں دوسری جگہ. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کے جو چیف جسٹس ہیں بڑے بالغ نظر ہیں اور مسلسل ایسے فیصلے کر رہے ہیں کہ جس سے یہ گاڑی جو ہے پٹری پر چڑھے. ٹھیک، اچھا سر، ایک بڑا اہم موضوع ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا بات کر لیں ہم. آگے سرد موسم آ رہا ہے، کرونا وائرس کا پھیلاؤ تیز ہو سکتا ہے. NCOC کا بڑا اہم اجلاس ہوا جس میں کئی حفاظتی اقدامات پر غور کیا گیا ہے. عوام الناس سے ایک بار پھر سے ان سے گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں.
لیکن یہ احتیاطی تدابیر اپنی جگہ، وہ شعبہ جات جہاں پر بد احتیاطی ہو رہی ہے اس کا حل کیا ہے، یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں۔ شادی ہالز اور ریسٹورنٹس کے بارے میں این سی او سی میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کورونا کے پھیلاؤ کا بڑا مرکز ثابت ہو سکتے ہیں۔ تعلیمی اداروں کے بارے میں کہا گیا کہ یہاں گائیڈ لائنز نسبتاً بہتر طریقے سے فالو کی گئی۔ دیکھیے شادی حال جو ہے نا، اس میں تو ایک پہلا کام تو یہ کرے نا، شادی کے جو شرکا ہے نا ان پہ پابندی لگا دیں، شرکا پر یہ کم کر دیں۔ اتنی پابندی بھئی 50 آدمی ہوں گے یا 100 آدمی ہوں گے، اس کی گنجائش کے مطابق، یعنی یہ جو 500,000 والا مجمع وہ تو ختم کر دیا۔ یہ بنیادی کام کرنے کا، اور وزیر اعظم پاکستان نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے، یہ خدشہ بے بنیاد نہیں ہے، ہمارے سر پر منڈرا رہا ہے۔ کئی ملکوں میں ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی اہلیہ وہ بیمار پڑے ہوئے ہیں، ان کی کمپین انڈیا میں اور لندن میں ڈیلی ریکارڈ بن رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان پر جو اللہ نے کرم کیا ہے اس کو آپ آگے چلائیں، اس کی رحمت سے طلبگار ہوں۔ یہ فرمائیے، اپنے رویے درست کریں۔ ریسٹورنٹس تو کھلے ہیں، ریسٹورنٹس میں اب جو بندہ پہن کے اب وہ کھانا ماسک پہن تو نہیں کھا سکتا، نہیں، اس نے ماسک اتارنا ہے۔ اس کی حاضری کا، اس کے اندر جو لوگ گنجائش ہے نا اس کو آدھا کر دیں۔ جو 100 آدمی کی گنجائش ہے وہاں 50 آدمی ہونے چاہیے۔ ایک آپشن اور بھی ہو سکتے ہیں اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو آپ ریسٹورنٹس اوپن رہیں، ڈائن ان کی آپشن کی بجائے ٹیک اوے والی آپشن پہ زیادہ عوام الناس کو خود آپ کو کرنا پڑے گا، اقدامات کرنے پڑیں گے اور احتیاطی تدابیر کرنی پڑیں گی، آنکھیں کھلی رکھنی پڑیں گی۔ دیکھیں نا، کراچی میں 9 شادی ہالز ہیں اور 165 ریسٹورنٹس ہیں جہاں پر ایس او پیز کی وائلیشن ہوئی اور انہیں بند کرنا پڑا ہے۔ بہرحال آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں جماعت اسلامی کے جو نائب امیر اور اس کے شعبہ جو امور خارجہ کے پہلے ذمہ دار تھے، عبدالغفار عزیز، شیخ عبدالغفار عزیز، وہ آج انتقال کر گئے، میرے خیال اپنی 50s میں ہوں گے۔ کینسر کے مریض تھے، دیوانہ وار سے لڑتے رہے، عربی کے اجل فاضل ہیں، قطر میں کویت میں تعلیم پائی، ایک انتہائی خلا پیدا ہو گیا، بڑا خلا پیدا ہو گیا، اور ہماری جو عالم عرب سے، عالم اسلام سے ایک مضبوط رشتہ ہمارا جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ سر ایک بریک آن پہنچے پروگرام ناظرین، آپ سے ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اب کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.